بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KBN ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انصرام فاطمہ اردو پرائمری اسکول کراڑ پورہ کی جانب سے آن لائن تدریس میں آپ تمام طلباء کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جماعت دوم مضمون اردو کا سبق نمبر 11 لال بہادر شاستری کی مشق حل کریں گے۔ پیارے بچوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا مطالعہ کیا تھا، تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اس کی مشق مکمل کریں۔ اس ویڈیو کے تیار کردہ ہے معلمہ غوث النساء۔ پیارے بچوں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی اردو بال بھارتی دوسری جماعت کی درسی کتاب اپنے سامنے رکھیں اور اس کا صفحہ نمبر 47 نکالیں، جس پر مشقی سرگرمیاں دی ہوئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، چلیے ہم یہ مشق حل کریں۔ سب سے پہلا سوال ہے، دیکھو، پڑھو، لکھو۔ شاستری، آپ کو یہ لفظ پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور بلند خوانی کرنا ہے۔ ننیال، پنڈت، اکلوتے، میٹرک اور انتقال۔ اس کے بعد سوال ہے، خالی جگہ میں صحیح لفظ لکھ کر جملے دوبارہ لکھو، جس میں آپ کے آپشنس ہیں حکم، اکلوتے، اچھا، نعرہ اور وطن۔ جس میں پہلا سوال ہے، لال بہادر شاستری، لال بہادر اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ دوستوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہمیشہ اچھا رہا۔ لال بہادر اسکول میں اپنے استاد کا ہر حکم مانتے تھے۔ انہوں نے ڈیش کی خدمت کے ساتھ اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھا۔ انہوں نے وطن کی خدمت کے ساتھ اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھا۔ جے جوان جے کسان کا مشہور ڈیش یعنی نعرہ، جے جوان جے کسان کا مشہور نعرہ انہی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، سبق کی مدد سے خالی چوکون بھرو۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم۔ تو بچوں، ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو رہے، جبکہ دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری تھے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، دی ہوئی مثال دیکھ کر رشتے جوڑو، جیسے کہ ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، چاچی چاچا، پھوپھو پھوپھی پھوپھا۔ اس کے بعد کا سوال ہے، دیے ہوئے لفظ کی مدد سے لال بہادر شاستری کے بارے میں خالی چوکون میں پورا جملہ لکھو۔ تو پیارے بچوں، پہلے چوکون میں لکھا ہے لال بہادر شاستری، اس کے بعد ہے حکم۔ اس کا مطلب ہے کہ لال بہادر شاستری اسکول میں اپنے استاد کا ہر حکم مانتے تھے۔ یہ چیز ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے لال بہادر شاستری محنت، وہ خوب محنت سے پڑھتے تھے۔ شوق، انہیں کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ خدمت، انہوں نے اپنے وطن کی خدمت کی ٹھان لی۔ یہ چار چیزیں ہم پہلے ہی سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کو آپ اپنے سبق کے مطالعے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے، لال بہادر اسکول میں اپنے استاد کا ہر حکم مانتے تھے، خوب محنت سے پڑھتے تھے اور انہیں کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے بعد ہے، اسی وقت انہوں نے اپنے وطن کی خدمت کرنے کی ٹھان لی۔ تو بچوں، یہیں سے یہ سب چیزیں ماخوذ ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے، نیچے دیے لفظوں سے خالی جگہ بھرو۔ رام دلاری دیوی، تاشقند، شاردا پرساد اور مغل سرائے۔ اس کے بعد ایک خاکہ دیا ہوا ہے جس میں لال بہادر شاستری کے بارے میں ہمیں معلومات لکھنا ہے۔ تو ان کے والد کا نام تھا شاردا پرساد، والدہ رام دلاری دیوی، پیدائش مغل سرائے اور انتقال تاشقند۔ یہ تمام جو ہے تو معلومات آپ کے سبق میں دی ہوئی ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھو، جس میں پہلا سوال ہے، لال بہادر شاستری کا بچپن کہاں گزرا؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب ہے، لال بہادر شاستری 2 ہی سال کے تھے کہ اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے ساتھ وہ ننیال میں آ کر رہنے لگے، یہیں ان کا بچپن گزرا، یعنی لال بہادر شاستری کا بچپن ننیال میں گزرا۔ اس کے بعد کا سوال ہے، لال بہادر شاستری نے بچپن میں کیا طے کر لیا تھا؟ جس کا جواب ہے
انہوں نے بچپن ہی میں طے کر لیا تھا کہ خوب محنت سے پڑھوں گا اور اپنی والدہ کو سکھ پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد کا سوال ہے لال بہادر شاستری کا رہن سہن کیسا تھا، جس کا جواب ہے یہاں پر لکھا ہے اسکول میں ان کا رہن سہن نہایت سادہ تھا۔ اس کے بعد کا سوال ہے لال بہادر شاستری نے تیر کر ندی کیوں پار کی؟ پیارے بچوں، اس کا جواب ہے ان کے پاس ناؤ والے کو دینے کے لیے پیسے نہ تھے، اس لیے انہوں نے تیر کر ندی پار کی۔ پانچواں سوال لال بہادر شاستری کتنے سال وزیر اعظم رہے؟ اس کا بھی جواب آپ کے سبق میں دیا ہے، وہ 18 ماہ تک وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے صحیح جواب پر صحیح نشان لگاؤ اور غلط جواب پر غلط نشان لگاؤ، جس میں پہلا ہے لال بہادر شاستری ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے، دوسرے وزیر اعظم تھے، پہلے پنڈت جواہر لال نہرو تھے، وہ 2 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہمیشہ اچھا رہا، اپنے کپڑے وہ خود دھوتے تھے، انہوں نے وطن کی خدمت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کے بعد کا سوال ہے دی ہوئی مثال کے مطابق خالی جگہ میں لفظ لکھو۔ مثال لڑکا اور لڑکے، یعنی ایک اور ایک سے زیادہ ہمیں لکھنا ہے، جیسے کہ بیٹا اور بیٹے، پیسہ پیسے، کپڑا کپڑے، کنارہ اور کنارے۔ اس کے بعد ایک سرگرمی دی ہوئی ہے، نیچے 4 پھلوں کی تصویریں دی ہوئی ہیں، تصویروں میں رنگ بھرو اور ان کے نیچے ان کے نام لکھو۔ پیارے بچوں، آپ کو ان پھلوں میں رنگ بھرنا ہے جیسے کہ ان کا اصل رنگ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے اس کا نام لکھنا ہے۔ سیب، یہ کیلا، انگور اور پپیتا، آپ کو اس میں رنگ بھرنا ہے جیسے کہ ان کا قدرتی رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے ان میں سے کون سا پھل کھٹا بھی ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، انگور کھٹے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی ایک محاورہ بھی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ انگور بڑے کھٹے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال ہے تمہیں کون سا پھل پسند ہے؟ پیارے بچوں، آپ کو اپنی پسند کا پھل اپنی بیاض میں لکھنا ہے، جیسے کہ ہمیں سیب بہت پسند ہے۔ اس کے بعد ایک اور سرگرمی دی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ دریا بہتا ہے، موج اٹھتی ہے، ہوا چلتی ہے، دن ڈھلتا ہے، موسم بدلتا ہے، آبشار گرتا ہے، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتا ہے اور دھول اڑتی ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کا آخری سوال نیچے دی ہوئی تصویر دیکھو اور سوالوں کے جواب دو۔ اس میں آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر ایک تصویر دی گئی ہے اور اس کے نیچے کچھ سوال ہے، آپ کو ان سوالوں کے جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ کس جگہ کی تصویر ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بس سٹینڈ کی تصویر ہے۔ تصویر میں کتنی بسیں نظر آ رہی ہیں؟ پیارے بچوں، اس تصویر میں ہمیں 1 2 3 4 بسیں نظر آ رہی ہیں۔ تصویر میں کون سے رنگ دکھائی دے رہے ہیں؟ تصویر میں بہت سارے رنگ ہیں پیارے بچوں، جیسے کہ لال ہے، پیلا ہے، ہرا ہے، گلابی ہے، ادا ہے، سفید ہے، آسمانی ہے، اس طرح کے بہت سارے رنگ، خاکی کلر ہے جو کہ کنڈکٹر نے پہنا ہے، اس تصویر میں دکھائے گئے ہیں۔ آپ کو ان تمام رنگوں کے نام اپنی بیاضوں میں لکھنا ہے۔ اور اس سبق کا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ تصویر میں کیا کمی نظر آ رہی ہے؟ پیارے بچوں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ اس بس سٹینڈ پر نام لکھا ہوا نہیں ہے، یہ بورڈ خالی ہے، تو یہ ایک کمی اس تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کو اس تصویر میں کوئی اور بھی کمی نظر آئی تو اپنی بیاضوں میں لکھیں اور اس مشق کو مکمل کر کے اپنے استاد کو بھیجیں۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔